یہ شروع میں اگر پتہ چل جائے کسی مریض کو 1-2 ماہ کے اندر ابھی نئی شوگر ہوئی ہو تو اس کی شوگر وہ کور ہو سکتا ہے. اپنی خوراک کا خیال کرے, نہ میٹھا لے, نہ ایسی چیزیں لیں جس سے شوگر بڑھتی ہے, اور وہ اپنی ایکسرسائز کرے تو وہ کور ہو سکتا ہے شروع میں 1-2 ماہ کے اندر. لیکن اگر کسی کو شوگر 4 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہاری شوگر ختم ہو جائے گی, تو یہ غلط بات ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب احتیاطی تدابیر, مطلب بعض لوگ کہ وہ ڈر کے مارے سویٹس کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے شوگر لگ جائے. یہاں پہ اسپیشلی UAE میں یا سعودیہ میں زیادہ تر لوگوں کو شوگر ہو گیا, تو اس کی احتیاطی تدابیر اگر کسی کو ہے ہی نہیں, لیکن کس طرح کا احتیاط کرے وہ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو وہ اپنی شوگر کو مانیٹر کرتا رہنا چاہیے. ہر شخص کو کم از کم 2-3 ماہ بعد ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے, پتہ چلتا رہے. ہم تو پتہ بھی نہیں کرواتے نا, میرا خیال بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں. یا میں باہر کے ملکوں میں, برطانیہ میں رہا ہوں کچھ چند سال, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں, وہ احتیاطی تدابیر پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہے نہیں, لیکن اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ٹیسٹ ہوتے رہیں, پتہ چلتا رہے شوگر تو نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کے اندر کوشش کرنا چاہیے جو ہے وقت پر کھانا کھانا چاہیے. ایک شوگر کی جو اگر ہم وجوہات پہ بات کریں گے نا, جب اس کی وجوہات ہیں کیا, اس میں ایک جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارا بے وقت کھانا کھانا. شادی بیاہوں میں لیٹ کھانا کھانا, رات کو لیٹ کھانا کھانا. اب تو خیر اچھا ہو گیا, شادی بیاہوں میں ٹائم پر کھانا ہو گیا ہے, لیکن اکثر ہم دعوتوں میں یا وہ یا جیسے پروگرام ہے یا کوئی ریکارڈنگ ہے تو ہمارا وہ ٹائم رہتا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہمیں جو ہے ورزش کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی اگر چاہتا ہے کہ اپنی نارمل لائف میں رکھنا اپنے آپ کو صحت مند, تو اپنے لیے 24 گھنٹے میں 1-آدھا گھنٹہ اپنی ذات کو دے. وہ صبح کا ٹائم بہت اچھا ہے فجر کے بعد, یا شام کا بھی صبح ٹائم نہیں ہے تو رات شام کا رکھ لے, ٹائم رکھے ضرور اپنے لیے. تو ڈیلی کو ایکسرسائز کرے, واک کرے, ایکسرسائز نہیں تو کم از کم واک کرے, 2-3 میل چکر لگائے, اپنے خوراک کا خیال کرے. چاول خاص طور پہ ضرور کہنا چاہوں گا, چاول ہے, بڑا گوشت ہے, مٹھائی ہے, اس طرح کی جو چیزیں جو زیادہ استعمال نہ کی جائیں. اور سب سے بڑی اہم چیز ہے اگر ٹینشن ہو جائے نا, میں نے جو دیکھا ہے شوگر کا بہت بڑا عمل دخل ایک ہمارا دماغ ہے. ٹینشن کی وجہ سے بھی شوگر ہوتی ہے. اگر کوئی ٹینشن آ جائے تو اس میں بس وہ پھر یہی کہے کہ اللہ پاک تیری رضا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بات کرتے, وقف ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی قدرمند کتن کو یو ځل بیا هر کله وې ما تاسو ګوره ګلف ټایم د جمعې په ورځ باندې د خبر ټلویزیون دبۍ سټوډیو نه او نن زموږ سره مېلمه ناست ډاکټر دی. ډاکټر صاحب خبره اترو نه زه تمه لرم چې تاسو ته ډېر زیات معلومات واخلئ. ډاکټر وقار احمد نیاز صاحب د خبرو نه دا پته لګي چې دی مطلب علاج خو هر څوک کوي, او دی یو درد لري د خلکو سره, نو کله یو سړي کې یو جذبه د خدمت دغه علاج کی اثر وي, خبروں کے مؤثر بھی. ڈاکٹر صاحب شوگر پہ تو باتیں ہو گئی, اب گردہ آپ کی اسپیشلٹی گردے کے بھی آپ مطلب بہت سے آپ کے مریض ہیں, اور لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح آپ UAE بھی آتے ہیں, سعودی عربیہ بھی جاتے ہیں, عمان بھی, ساؤتھ افریقہ بھی, پاکستان کے اندر بھی 10 شہروں کا وزٹ کرتے, کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ بڑا بیزی شیڈیول ہے ہمارے یہاں. جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں عظمت بھائی میری خوش قسمتی ہے, اللہ نے مجھے چنا اپنے بندوں کی خدمت کے لیے. میں کوئی 20 سے 21 دن ٹریولنگ پہ ہوتا ہوں, ایک دن ہر شہر میں. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مجھے, اور میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ جو خاص طور پہ گردے والے پیشنٹ جو ہے میرے, جو میں ان کا علاج کر رہا ہوں, وہ میرے پاس میرا بیسکلی لاہور رہائش ہے, لاہور سے تعلق ہے. لیکن لاہور آنا ہر پیشنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی پشاور سے آ رہا ہے, یا دبئی سے آ رہا ہے, یا کوئی افریقہ سے, یا ملتان سے, یا کوئٹہ سے, تو ان کا لاہور میں آنا, وہاں پہ سفر کرنا, ٹریولنگ کرنا, خرچہ کرنا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فری علاج کرتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں مستی کے, حقیقت میں بتا رہا ہوں ان کا فری علاج ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص آ کے یہ کہہ دیتا ہے نا کہ میرے پاس ایک 300 روپیہ فیس ہے میری صرف, تو وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, علاج کے اوپر بھی وہ کہتا ہے نہیں دے سکتے, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اس کا کرایہ کون خرچ کرے گا کراچی سے آنے کے لیے لاہور,
یا کوئٹہ سے یا پشاور سے یا ادھر سے. تو یہ میں سوچ کے نکلتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں, غریب لوگ ہیں یا مستق ہیں, یا وہ پیشنٹ جو سفر نہیں کر سکتے. گردے والے پیشنٹ جب سفر کرتے ہیں تو ان کے پاؤں سو جاتے ہیں. ڈائلسس والے پیشنٹ جو ہوتے ہیں, کڈنی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گردوں کا, تو وہ پھر سفر کر کے آنا ہوتا ہے میرے پاس 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے. وہاں پہ میرے پاس رش بہت ہوتا ہے لاہور میں, باقی شہروں میں بھی, تو وہاں پہ بھی ان کو ٹائم لگ سکتا ہے 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے رش میں, پھر واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ سوچ کے میں نکلتا ہوں اللہ کے بندوں کے لیے کہ ان لوگوں کا سفر بچے, ان لوگوں کا کرایہ بچے, رش سے بچیں. میں خود جاتا ہوں لوگوں کے پاس یہ سوچ کے کہ یہ ان کا اللہ تعالیٰ میری ذات سے ان کو کوئی فائدہ ملے. اور اس کے بدلے میں ابھی پاکستان کے 10 شہروں میں, ملتان میں, پشاور میں, کراچی, کوئٹہ, جیلم, لاہور اور یہ سب اسلام آباد, سبھی جگہوں پہ میں بیٹھتا ہوں ایک دن. لاہور میں زیادہ ہوں, لیکن جو مجھے خاص کرم ہوا ہے اس طرح ساؤتھ افریقہ کے 3 شہروں میں, جہانسبرگ میں, کیپٹن میں, ڈربن میں, عمان میں, دبئی میں, ادھر شارجہ میں, پھر سعودیہ میں خاص طور پہ مجھ پہ جو اللہ کی کرم نوازی ہے, ہر ماہ میری وہاں پہ حاضری ہو جاتی ہے, عمرہ ہو جاتا ہے, نبی پاک کے روزے پہ حاضری ہو جاتی ہے ہر ماہ. 11 سالوں سے مجھے موجیں لگی ہوئی ہیں. خوش قسمتی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جن لوگوں کی خاطر میں نکلتا ہوں, جن لوگوں کا میں خیال کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اپنے گھر کی حاضری دے دیتے ہیں. تو بس یہ بھی ایک مزہ ہے اس میں. لیکن ضرور ہے, یعنی کہ سمجھا جائے سردیوں میں اٹھنا, رضائی سے نکلنا, یا آپ نے جانا ہے ٹائم پر جانا ہے. مجھے چھٹی کا کوئی نہیں ہے. ہمیں تو ہوتا ہے کہ یہ اس ڈیٹ کو میں نے ادھر ہونا ہے. ادھر میں نے دبئی کے اندر ہر ماہ کی 14-15 کو ادھر بیٹھنا ہوتا ہے. میں نے سعودیہ میں 12-13-14 میں نے ادھر ہونا ہوتا ہے ہر ماہ. اس طرح 4 کو ملتان, اس طرح 28 کو اسلام آباد, 29 کو پشاور, اس طرح میرا پورا شیڈول بنا ہوا ہے. وہ چھٹی آئے, وہ اتوار آئے, وہ جمعہ آئے, وہ کوئی شبرات آئے, وہ کوئی محرم آئے, لیکن وہاں پہنچنا میں نے اپنے الحمدللہ اور کہیں چھٹی نہیں کی 11 سالوں میں. یعنی میں پشاور میں. گردے کے حوالے سے مطلب ایک تو ان کا علاج, احتیاطی تدابیر, اور مطلب آپ کی اسپیشلٹی زیادہ تر گردے کی بھی ہے. الحمدللہ جی میری اسپیشلٹی زیادہ تر گردے کی ہے اور شوگر, دونوں شعبوں پہ میں کام کر رہا ہوں. گردوں کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے زمرد بھائی, یہ بہت ہی جو مسئلہ, سب سے زیادہ مسئلہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو اس ٹائم جو مسئلہ سب سے زیادہ گردوں کا لوگوں کا آ رہا ہے, شوگر وغیرہ, ہیپاٹائٹس, اس سے کہ نیچے ہیں یہ, اس میں گزارا بندہ کر لیتا ہے, شوگر میں, ہیپاٹائٹس میں گزارا کر لیتا ہے, کینسر میں بھی گزارا ہو رہا ہے, بندہ علاج ہے وہ بھی ہو رہا ہے, اور الحمدللہ اس میں بھی کیموتھراپی کر کے بندے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ ایک واحد کام ہے گردے کا کہ جس کے اندر جب یہ گردے ختم ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے, تو اس کو ہر تیسرے دن گردے واش کرنے پڑتے ہیں, ڈائلسس کرنے پڑتے ہیں, یا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے. مہنگا علاج ہے, تکلیف دہ علاج ہے. 40-50 ہزار روپیہ پاکستانی کم از کم 1 ماہ کا علاج ہے. ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلسس کرنا ہے مسٹ, 3 دفعہ گردے واش کرنے ہیں, مصنوعی طریقے سے بلڈ کو صاف کرتے ہیں, گردے صاف ہوتے ہیں, پیشنٹ کی حالت بہتر ہوتی ہے. یہ بہت ایک تکلیف دہ عمل ہے. اس میں ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, نور جہان دیکھ لیں, نصرت فتح علی خان, ببو برار, رنگیلا صاحب, بے شمار لوگ ہیں جو اس دلدل میں بیچارے پھنسے ہیں اور دنیا سے چلے گئے, ڈائلسس پہ آئے, ایک دم گردے ختم ہوئے ہیں. میں اصل میں آج یہی چاہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ ہم کوئی ایسا نالج دے دیں لوگوں کو کہ کم از کم اس پروگرام کے بعد کم از کم لوگوں کو تھوڑا یہ سوچ آئے کہ ہم نے اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروانے ہیں, ہمیں پتہ چلے ہمارے گردے کتنا کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے زمرد بھائی کہ ہمیں یہ جسٹ 300 روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستانی, 300-400 روپے کے. تو ہر شخص کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ فرض ہے. ضرورت تو ایک علیحدہ چیز ہے, میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں 6 ماہ بعد یا سال میں 1 دفعہ آپ کو پتا چل جائے نا کہ میرے گردوں کی کیا پوزیشن ہے, میرا یوریا کتنا ہے, میرا کریٹینائن کتنا ہے, میرا ایچ بی ہیموگلوبن کتنا ہے, میرا پوٹاشیم کا لیول کتنا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ کراتے بھی نہیں ہیں, اور کرواتے اس وقت ہیں جب ہاسپٹل میں جایا جاتا ہے, حالت خراب ہوتی ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے جی اس بندے کے گردے ختم ہو گئے, اور اس وقت اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گردے واش کرو. وہ آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے بیچارہ, اس کو تو آدھا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میری کیا زندگی رہے گی, میں نے گردے واش کرنے پڑیں گے. تو اگر ہم شروع میں ہی ٹیسٹ کرواتے رہیں گے, پتہ چلتا رہے گا ہمارے گردوں کی پوزیشن کیا ہے, تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کریں گے. کوئی خوراک ایسی نہیں کھائیں گے جس میں زیادہ پروٹین ہے, جس میں زیادہ یوریا کریٹن بنے, تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں, اس دلدل کی طرف نہ جائیں. تو ہمیں ہر شخص کو, اس سے کہتے ہیں رینل ٹیسٹ, یعنی کڈنی کا ٹیسٹ ہے,
گردوں کے ٹیسٹ ہیں یہ جسٹ 300-400 روپے کے ہیں, اور ہر شخص کے لیے میں سمجھتا ہوں لازمی ہے, اور خاص طور پہ 2 لوگوں کے لیے جن کو شوگر ہوئی ہوئی ہے, جن کے شوگر کے پیشنٹ ہیں اور جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, یہ 2 لوگوں کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اپنے 6 ماہ بعد ٹیسٹ کرواتے رہیں, تاکہ ان کو بر وقت پتہ چلتا رہے کہ کہیں گردوں پہ افیکٹ تو نہیں آ رہا. اصل میں شوگر کی وجہ سے بھی گردوں پہ افیکٹ آتا ہے, اور بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ سے بھی گردوں پہ افیکٹ آتا ہے. تو ان دونوں لوگوں کو تو خاص طور پہ ٹیسٹ کروانے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض اخبارات میں ایک کمرشل دیکھتا ہوں, وہ 10-15 امراض ہے ان کا کہتا ہے کہ ایک ہی ٹیکے میں 100% علاج. یہاں پر بھی پاکستان میں زیادہ تر اخبارات میں, تو ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں سیدھے سادے وہ اسی پہ چلے جاتے ہیں کہ یار 15 اس میں اس نے بواسیر اور پلانا ڈنگے 10-15 امراض, اور وہ کہتے ہیں ایک ہی ٹیکے سے مکمل علاج. یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ بھی جس طرح غلط بانی, جس طرح وہ کہتا ہے کہ 10-15 دن میں شوگر کا علاج, اسی طرح یہ بھی, تو وہ سیدھے سادے لوگوں پیسے خرچ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی بھی ایک شعبے پہ بھی بندہ عبور حاصل کر لینا. میں ایک شعبے پہ ہی لگا رہا ہوں 10 سال, ابھی مجھے 2 سال ہوئے ہیں, میں نے شوگر پہ بھی کام شروع کیا ہے, وہ بھی اجازت لے کے بزرگوں نے ہمیں کہا یا کرو تم. ادروائز میں سمجھتا ہوں ایک ہی شعبے پہ اگر بندہ کام کرے, اسی پہ عبور کرے تو بڑی بات ہے. ایک بندہ جو 10-15 شعبوں کو کہے جی میں ٹھیک کر لیتا ہوں, یا 30 شعبوں کو یا 50 شعبوں کو, ایسے بھی لوگ دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کا اپنا نالج اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک شعبے پہ بھی کامیابی حاصل کریں. بس یہ کاروبار ہو رہا ہے زیادہ, ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں, غیبت نہ ہو جائے. ہمارے عوام کو, ہمارے ناظرین کو تو آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ ان طرح کی چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. دیکھیں جی, آپ کا یہ ضروری بات ہے مطلب کہ جہاں سے بھی آپ علاج کروائیں آپ کا بڑا ذہن مطمئن ہو, بڑا کہ یار یہ اچھا ادارہ ہے, یا اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, یا یہ اچھا ڈاکٹر ہے. صحت کی بات ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمیں ان نیم حکیم لوگوں کے پاس جانا یا ایسے ڈاکٹروں کے پاس جانا, آپ اس کے خود گناہ گار ہیں کہ آپ خود اپنی دعوت دے رہے ہیں. کیوں جائے بندہ وہاں پہ, جہاں جائے جہاں پہ پتہ ہے کہ ہاں اچھے لوگ ہیں, اچھے ڈاکٹر ہیں. یہ آپ کا پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ تو نالج مل رہا ہوتا ہے لوگوں سے. دیکھیں میڈیا میں بھی بیٹھا ہوں, ضروری نہیں کہ میں اپنے آپ کو کہوں گا میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں یا میں بہت صحیح ڈاکٹر ہوں. آپ پہلے دیکھیں کہ ہاں یار جن لوگوں سے ٹھیک ہوئے ہیں لوگ, ان سے پوچھیں, آپ کا پورا بلیو بنے تو تب ادھر جائیں آپ. ادروائز یہ اشتہار بازی زیادہ ہو رہی ہے, اس میں نقصان کن کا ہو رہا ہے؟ حقیقت بتا رہا ہوں تو نقصان ہم لوگوں کا ہو رہا ہے. ہم ایک جینون کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی بدنام, وہ بھی آ رہے ہیں جناب, وہ دوسرے ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں جی, آپ بھی آ رہے ہیں, تو فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یو اے میں زیادہ تر صبح یہ لیبر جاتے, گرمیوں میں کام کرتے ہیں بیچارے, تو جیسے بہت زیادہ گرمی لگ جاتی ہے, پانی اپنے سر کے اوپر وہ گیلن ڈال کے, جگ ڈال کے پانی ڈال دیتے ہیں, تو یہ صحت کے لیے میرے خیال میں نقصان, بالکل نقصان دہ جی. آپ ماشاءاللہ پسینہ آیا ہوا ہے, وہ ٹھنڈا پانی لے کے سر کے اوپر مار. دیکھیں باڈی کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے, آپ اس کو خود ہی ان بیلنس کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم جو لوگ ہیں, یہاں پہ جو زیادہ لوگ کیوں زیادہ بیماری میں ہیں, یا بلڈ پریشر ہے, یا ٹینشن ہے, یا ڈپریشن ہے, میں نے دیکھا ہے یہاں پہ, مجھے بھی 10-11 سال ہو گئے اندر آتے ہوئے. تو یہ اے سی سے باہر نکلنا, گرمی سے پھر اے سی میں آنا, اس سے بھی ہماری باڈی کا ٹمپریچر اپسیٹ ہوتا ہے. اور یہ جو کرنا پانی کا اوپر ڈالنا, یہ میڈیکل پوائنٹ سے غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اے سی کا یہ زیادہ تر ابھی گرمیوں میں لوگ باہر سے کام سے آ جاتے سیدھا اے سی میں چلے جاتے ہیں, اور پسینہ بھی آیا ہوا ہے, اور یا اے سی سے باہر دھوپ میں چلے جاتے ہیں. تو بس یہ مطلب مجبوری ہے. گلف ایریا جتنے بھی کنٹری ہیں, ابھی میں سعودیہ سے آج ہی واپسی ہوئی ہے میری, تو وہاں پہ بھی یہی ہے. لیکن بہرحال ایک باڈی کا بن چکا ہوتا ہے, مائنڈ کا ٹمپریچر بھی ذہنی طور پہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. لیکن بس کوشش کرنی چاہیے زیادہ کہ اس میں ذرا اجتناب کرنا چاہیے. اگر گرمی سے آئے تو ایک دم اے سی میں نہ بیٹھے, تھوڑا سا ذرا اسٹے کر کے بیٹھے تاکہ اس کی باڈی پہ افیکٹ نہ آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہے وہ آپ کے ادارے کا رحمان فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہے. الحمدللہ جی ماشاء اللہ. تو